بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے ہاں منتقل ہونے سے پہلے میرے لیے شاہی مہمان خانے کے ناظم سے اجازت لینا ضروری ہے۔ بہت اچھا، لیکن شام کے وقت آپ ضرور آ جائیے گا۔ میں نوکر کو آپ کا سامان لینے کے لیے بھیج دوں گا۔ جولین اٹھ کر انور علی کے ساتھ چل دیا۔ مکان کی ڈیوڑی کے قریب پہنچ کر انور علی نے جولین کو رخصت کیا اور دیوان خانے میں چلا گیا۔ باقی سارا دن اس کے یہاں پڑوسیوں اور دوستوں کا تانتا بندھا رہا اور اسے منیرہ کے ساتھ کوئی بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ رات کے وقت اس نے دیوان خانے کے ایک کمرے میں جولین کے ساتھ کھانا کھایا اور کچھ دیر اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ 10 بجے کے قریب وہ اپنے مہمان سے رخصت لے کر دیوان خانے سے باہر نکلا تو رہائشی مکان کے دروازے پر منور خان کھڑا تھا۔ انور علی نے کہا، کون منور، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جناب، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ انور علی نے پیار کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جاؤ آرام کرو۔ منور خان نے کہا، جناب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ بی بی جان خفا ہوں گی۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تمہیں خاموش رہنا چاہیے، لیکن جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر کی کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں رہنی چاہیے۔ میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتا تھا۔ بات یہ ہے کہ بی بی جی مسلمان ہو چکی ہیں اور ان کا نام اب جین نہیں بلکہ منیرہ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں کئی بار نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ انور علی نے کہا، منور، تم نے بہت اچھی خبر سنائی ہے اور میں صبح تمہیں انعام دوں گا۔ منور خان نے کہا، جناب میں آپ کو اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی بی بی جی یہاں کھڑی آپ کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ میں قریب سے گزرا تو وہ مجھے دیکھ کر واپس چلی گئی۔ سین میں پہنچ کر انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا، جب آپ آئیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ کھانا کھاتے ہی سو گئی تھی۔ میں اس سے پہلے بھی کئی بار انہیں آپ کا انتظار کرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ اچھا جاؤ اور اب سو جاؤ۔ انور علی یہ کہہ کر اندر داخل ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں لباس تبدیل کر رہا تھا تو اسے اپنے بستر کے تکیے پر ایک کاغذ دکھائی دیا۔ اس نے کاغذ اٹھا کر کھولا اور کرسی گھسیٹ کر چراغ دان کے قریب بیٹھ گیا۔ کاغذ پر اپنی ماں کے ہاتھ کی تحریر پہچان کر وہ اپنے دل میں جذبات کا تلاطم محسوس کرنے لگا۔ انور علی کے نام فرد کے ہاتھ کی آخری تحریر یہ تھی، نور چشم، مجھے معلوم نہیں کہ تم کہاں ہو اور کس حال میں ہو۔ میں بیماری کی حالت میں تمہیں یہ خط لکھ رہی ہوں۔ اب میں شاید زیادہ دیر تمہارا انتظار نہ کر سکوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد میری روح کو یہ بے چینی نہیں رہے گی کہ میرے بعد اس گھر میں تمہارے بھائی کے سوا تمہارا انتظار کرنے والا کوئی نہیں۔ جب تم آؤ گے تو منیرہ تمہاری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ اس کا ایک رشتہ دار اسے لینے کے لیے آیا ہے، لیکن اس نے اپنے وطن جانے سے انکار کر دیا ہے۔ تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ اس کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ منیرہ اسلام قبول کر چکی ہے اور میری خواہش ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ ایک ماں سے اپنے بچوں کی کوئی بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہو۔ منیرہ اگر میری اپنی بیٹی ہوتی بھی تو شاید اس سے زیادہ میری خدمت نہ کر سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ تم ضرور آؤ گے۔ تمہارے متعلق میں نے جو خواب دیکھے ہیں وہ تمام غلط نہیں ہو سکتے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گی، لیکن میری روح ہمیشہ تمہاری مسرتوں میں تمہاری شریک رہے گی، تمہاری ماں۔ انور علی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے خط کو اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ آنسو آنکھوں سے چھلک کر خط میں جذب ہو چکے تھے۔ جولین انور علی کے ہاں 1 ہفتہ قیام کرنے کے بعد رخصت ہوا اور اس کے جانے کے 10 دن بعد مراد علی مدراس سے واپس آ گیا۔
مراد علی کے گھر پہنچتے ہی انور اور منیرہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور 2 ہفتے کے بعد وہ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ دعوت ولیمہ میں شہر کے معززین نے، حکومت کے بڑے بڑے عہدیدار اور فوج کے افسر شریک تھے۔ مہمانوں میں کئی افسر ایسے بھی تھے جو انور علی کے ساتھ مرہٹوں کی قید میں رہ چکے تھے۔ بدرالزمان خان، جسے مرہٹوں نے سب سے آخر میں آزاد کیا تھا، شادی سے 2 دن قبل سرنگا پٹم پہنچا تھا اور وہ علالت کے باوجود دعوت میں شریک تھا۔ شادی کے کئی دن کے بعد تک شہر کے معزز گھرانوں کی بہو بیٹیاں مبارکباد کے لیے آتی رہیں اور دولہن کے لیے تحفے تحائف بھی لاتی رہیں۔ چنانچہ ایک دن منیرہ نے انور علی سے کہا، اب میرے پاس اتنے کپڑے جمع ہو گئے کہ آپ کو میرے لیے کئی سال تک نیا لباس بنوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چند جوڑے پڑوس کی بیوہ اور محتاج عورتوں میں تقسیم کر دوں۔ انور علی نے جواب دیا، ایک نیک کام کے لیے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے تمام فالتو کپڑے شہر کی ان عورتوں میں تقسیم کر دو جن کے شوہر جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ شادی سے چند ہفتے کے بعد انور علی سرنگا پٹم میں 1000 سواروں کی کمان سنبھال چکا تھا اور مراد علی رسالہ دار کے عہدے پر ترقی کر کے چتل ڈرگ روانہ ہو چکا تھا۔ جنگ کے اختتام سے اگلے سال لارڈ کارنوالس انگلستان واپس چلا گیا اور اس کی جگہ سر جان شور نے کمپنی کی زمام کار سنبھال لی۔ لارڈ کارنوالس کی واپسی کے تقریباً 6 ماہ بعد انگریزوں نے سلطان کے 2 بیٹے، جنہیں وہ یرغمال کے طور پر مدراس لے گئے تھے، واپس بھیج دیے۔ سلطان ٹیپو معاہدے کی شرائط کے مطابق پہلے سال ہی انگریزوں کو تاوان کی رقم ادا کر چکا تھا اور اس کے بعد شہزادوں کو اتنی مدت روک کر رہنے کا کوئی وجہ اور جواز نہ تھا۔ لیکن میر نظام علی کی مداخلت کے باعث کمپنی کی حکومت صلح کی شرائط کے خلاف کئی مہینے شہزادوں کی واپسی کا مطالبہ ٹالتی رہی۔ سلطان کے خلاف میر نظام علی کی مداخلت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جنگ کے نتائج سے مطمئن نہ تھا اور وہ ان ہڈیوں کو اپنے لیے ناکافی سمجھتا تھا جو میسور کے مال غنیمت میں سے اس کے حصے آئی تھیں۔ وہ سلطان ٹیپو سے کرنول کا علاقہ چھیننے پر بضد تھا۔ انگریز کچھ مدت در پردہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، لیکن جنوبی ہند کی سیاست میں اچانک ایک خوشگوار تبدیلی پیدا ہوئی اور انگریزوں نے بدلتے ہوئے حالات سے مجبور ہو کر نظام کے نامعقول مطالبات کی تائید و حمایت سے انکار کر دیا۔ مہاوجی سندھیا، جو مرہٹا حکمرانوں میں سب سے زیادہ بااثر ہوشیار اور دور اندیش تھا اور جس کی بساط سیاست پر دلی کے مفلوج اور بے بس حکمران شاہ عالم ثانی کی حیثیت ایک مورد سے زیادہ نہ تھی، پونا پہنچا اور اس نے اپنے غیر معمولی اثر و رسوخ سے مرہٹوں کی سیاست کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ سندھیا جنوبی ہندوستان میں میسور کی سلطنت کو انگریزوں کے راستے کی آخری دیوار سمجھتا تھا۔ اس نے پیشوا اور اس کے مشیروں اور جرنیلوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ تم نے گزشتہ جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دے کر غلطی کی ہے، تم نے ایک بیرونی خطرے کو اپنی سرحدوں کے قریب لے آئے ہو۔ تمہارا دشمن سلطان ٹیپو نہیں، جس کا خاندان برسوں سے جنوبی ہندوستان کی سرحدوں پر پہرا دے رہا ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جن کے کندھے پر بندوقیں رکھ کر اس ملک کی آزادی اور عزت کے دشمن آہستہ آہستہ دلی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں سلطان ٹیپو کی طاقت سے نہیں بلکہ میر نظام علی کی کمزوری سے خوف کھانا چاہیے، جو اپنی حفاظت کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپاہیوں کی سنگینوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اگر تمہیں ہوش نہ آیا تو وہ دن دور نہیں جب حیدرآباد کے ہر شہر میں انگریزوں کی چھاؤنیاں ہوں گی۔
اور وہ ہمیں ایک ایک کر کے نگلنا شروع کر دیں گے۔ اصل خطرہ میسور سے نہیں بلکہ حیدرآباد سے ہے۔ مہاراج سندھیا کی آمد سے قبل سلطان ٹیپو کے متعلق ہری پنت کے خیالات میں بھی ایک بڑا انقلاب آ چکا تھا، اور وہ انگریزوں کی بجائے سلطان ٹیپو کے ساتھ مرہٹوں کے تعلقات استوار کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ لیکن پرسرام بھاؤ اور نانا فرنیوس کی مخالفت کے باعث اس کی کوششیں برابر ثابت نہ ہوئیں۔ اب پونا میں سندھیا کی آمد کے باعث ہری پنت اور اس کے ہم خیال لیڈروں کے ہاتھ مضبوط ہو گئے، اور پیشوا کو نظام اور انگریزوں کی بجائے سلطان ٹیپو کی طرف مائل ہونا پڑا۔ لیکن سندھیا اور سلطان ٹیپو کے مابین ابھی خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا کہ سندھیا اور ہری پنت یکے بعد دیگرے انتقال کر گئے، اور ان کی کوششیں کوئی عملی نتیجہ نہ پیدا کر سکیں۔ تاہم پیشوا اور مرہٹا سرداروں کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ انہیں سلطان ٹیپو کی بنسبت انگریزوں کی دشمنی اور میر نظام علی کی ابن الوقتی سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ پونا میں سندھیا کے قیام کے دوران میں انگریز بہت پریشان تھے۔ اس کی موت کے بعد وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑا خطرہ ٹل چکا ہے۔ تاہم مرہٹوں کی سیاست میں تبدیلی کے آثار دیکھ کر انہوں نے سلطان ٹیپو کو کسی نہ کسی محاذ پر الجھائے رکھنے کی پالیسی تبدیل کی ضرورت محسوس کی، اور مدراس میں نظر بند شہزادوں کو عزت و احترام کے ساتھ واپس کر دیا۔ اس عرصہ میں ڈھونڈیا داغ جو صلح کی شرائط سے بددل ہو کر میسور سے نکل گیا تھا، مرہٹوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں مصروف رہا۔ اس نے دھاڑا وار کے قریب لوٹ مار کرنے کے بعد کاویری اور شاہ نور پر قبضہ کر لیا، اور سلطان ٹیپو کی خدمت میں ایلچی بھیج کر مرہٹوں سے میسور کے تمام علاقے چھیننے کی پیشکش کی۔ لیکن سلطان ٹیپو نے اس کے ساتھ کوئی سروکار رکھنے سے انکار کر دیا۔ ڈھونڈیا داغ سر پھروں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ کافی عرصہ مرہٹوں کو پریشان کرتا رہا۔ بالآخر پونا کی حکومت نے 2000 سوار اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیے، اور ڈھونڈیا داغ ایک گمسان کی جنگ میں شکست کھانے کے بعد ہدونی کی طرف بھاگ نکلا۔ ایک دن منیرہ اپنے کمرے میں بیٹھی مراد علی کے نام خط لکھ رہی تھی۔ پیارے برادر، تم نے پچھلے مہینے یہ اطلاع دی تھی کہ تمہیں ان قریب چھٹی ملنے والی ہے۔ اس کے بعد تمہارا کوئی خط نہیں آیا۔ تم نے اپنے بھائی جان کے خط کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ان دنوں ہماری گفتگو عام طور پر تمہاری شادی کے موضوع پر ہوتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم 2-3 ماہ کی چھٹی لے کر گھر آ جاؤ۔ میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ تلاش کر لیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے انتخاب کو پسند کرو گے۔ لڑکی نہایت حسین اور سمجھدار ہے، اور ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے تمہارے بھائی جان کو اس کے باپ سے رشتے کے متعلق بات کرنے کو کہا تھا، لیکن وہ بات کرنے سے پہلے تمہاری رضامندی حاصل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں، جلد آنے کی کوشش کرو، اور اگر کسی وجہ سے جلد نہ آ سکو تو جواباً مجھے اس بات کی اجازت دو کہ میں اس لڑکی کی والدہ سے تمہارے رشتے کے متعلق بات کر سکوں۔ تمہاری بھابھی منیرہ۔ ہفتے کے بعد ایک سپاہی انور علی ہاتھ میں ایک کاغذ لیے ہوئے منیرہ کے کمرے میں داخل ہوا، اور اس نے کہا، منیرہ، مراد علی کا خط آیا ہے۔ منیرہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اور اس نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، لائیے۔ انور علی نے جواب دیا، میں پڑھ کر تمہیں سنا دیتا ہوں۔ وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ انور علی نے خط کا مضمون پڑھنا شروع کیا۔ مراد علی نے لکھا تھا، بھائی جان، السلام علیکم۔ میں سرحد کی دفاعی چوکیوں کے معائنے کے لیے گیا ہوا تھا، اس لیے آپ کے اور بھابھی جان کے خط کا جواب نہ دے سکا۔ مجھے 1 ماہ کی چھٹی مل گئی ہے، لیکن میں گھر آنے سے پہلے چچا اکبر خان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔
ایک مدت سے ان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کے حالات معلوم کرنا ہمارا فرض ہے۔ ان سے ملنے کے بعد میں چھٹیوں کے باقی دن آپ کی خدمت میں گزارنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر مجھے ان کے ہاں زیادہ دن ٹھہرنا پڑا تو میں چتل ڈرگ واپس آ جاؤں گا۔ فوجدار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے 3-4 ماہ کے بعد دوبارہ چھٹی مل جائے گی۔ اب مجھے بھابی جان سے کچھ کہنا ہے۔ انہوں نے پھر میری شادی کا مسئلہ چھیڑ دیا ہے۔ بھائی جان، آپ میری سفارش کریں، ابھی میرے لیے ان باتوں کو سوچنے کا وقت نہیں آیا۔ بھابی جان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیجئے۔ منیرہ نے مایوس ہو کر کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ شادی کے مسئلے کو اتنا غیر اہم کیوں سمجھتا ہے۔ کاش میں اسے وہ لڑکی دکھا سکتی۔ انور علی مسکرایا، لڑکی دکھانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں۔ منیرہ نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ کب؟ جب اس کی مرضی ہوگی۔ ایک دوپہر کو مراد علی اکبر خان کے گاؤں سے 8-10 میل کے فاصلے پر ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے ایک ندی کے کنارے اترا۔ ارد گرد گھنا جنگل تھا۔ مراد علی نے راستے سے چند قدم ہٹا کر ایک درخت کے ساتھ اپنا گھوڑا باندھ دیا اور ندی کے پانی سے وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر اٹھنے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ کوئی تیز چیز اس کی گردن کو چھو رہی ہے۔ اس کو بندوق سامنے پڑی ہوئی تھی، لیکن اس کو بندوق اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ وہ ایک ثانیے کے لیے جھکا، پھر کود کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھ جھپکنے کی دیر میں وہ اپنی تلوار نکال چکا تھا، لیکن اتنے میں ایک آدمی کے نیزے کی نوک اس کے سینے کو چھو رہی تھی اور اس کے دائیں بائیں 2 اور آدمی اپنی بندوقیں سیدھی کیے کھڑے تھے۔ یہ لوگ اپنے لباس سے مرٹے معلوم ہوتے تھے۔ مراد علی نے مڑ کر دیکھا تو وہ 2 اور مسلح آدمی اس کے گھوڑے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس نے اپنی تلوار پھینک دی۔ مرٹے نے اطمینان سے اپنا نیزہ جھکاتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ مراد علی نے کہا، یہ سوال مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تھا۔ مرٹے نے دوبارہ اپنے نیزے کی نوک اس کے سینے پر رکھ دی اور تلخ ہو کر کہا، تم ابھی تک یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ادونی کی گلیوں میں پھر رہے ہو؟ میں ادونی سے نہیں آیا اور تمہیں بات کرنے کے لیے بار بار نیزہ دکھانے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں اس وقت تمہارے نرگے میں ہوں۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں سرنگا پٹم سے آیا ہوں۔ مرٹا پریشان سا ہو کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ مراد علی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی تھیلی نکال کر ان کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ مجھے راستے میں آپ سے اس بات کی توقع نہ تھی، ورنہ میں آپ کو مایوس نہ کرتا۔ اس وقت میرے پاس یہی کچھ ہے۔ مرٹے نے جھک کر تھیلی اٹھائی اور آگے بڑھ کر مراد علی کو پیش کرتے ہوئے کہا، اسے اپنے پاس رکھیے۔ اگر آپ سرنگا پٹن سے آئے ہیں تو ہمیں اپنا دوست پائیں گے، لیکن ہم آپ کو تھوڑی سی تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ اپنی تلوار اور بندوق اٹھائیے اور آپ کو ہمارے ساتھ چلیے۔ کہاں؟ مراد علی نے حیران ہو کر پوچھا، ہمارے سردار کے پاس آپ کو زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا۔ تمہارا سردار کون ہے؟ آپ کو ابھی معلوم ہو جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ سرنگا پٹم کے رہنے والے ہیں تو ہمارے سردار کو اپنا دوست پائیں گے، اور اگر آپ نے جھوٹ بولا تو ہمیں پتہ چل جائے گا اور باقی سفر کی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ دوسرے آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، ہمارے سردار کو یہ پتہ چلا کہ آپ جھوٹ بول کر اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو اسی جنگل کے کسی درخت کے ساتھ پھانسی دے دی جائے گی۔ ایک آدمی نے مراد علی کا گھوڑا پکڑ لیا اور وہ کچھ کہے بغیر ان کے ساتھ چل پڑا۔ ندی کے کنارے کنارے گھنے جنگل میں کوئی 8 میل چلنے کے بعد مراد علی کو ایک جگہ 30-40 آدمی دکھائی دیے، جو ایک بسیدہ خیمے کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ مراد علی کو دیکھتے ہی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک نوجوان آگے بڑھ کر چلایا، ارے ظالموں، یہ تو میسور کی فوج کے افسر ہے۔
میں نے انہیں کئی بار دیکھا، اگر تم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو سردار تمہاری کھال اتار لے گا۔ مراد علی کی پریشانی حیرانی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ خیمے سے ایک آدمی جس کے بازو اور گردن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں نمودار ہوا اور مرٹے اسے دیکھتے ہی ادھر ادھر ہٹ گئے۔ مراد علی نے اسے پہلی نظر میں پہچان لیا، یہ ڈھونڈیا داغ تھا۔ وہ آگے بڑھا اور تھوڑی دیر مراد علی کی طرف غور سے دیکھنے کے بعد چلایا، ارے آپ مراد علی ہیں؟ مراد علی نے شکایت کے لہجے میں کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے پہچان لیا، ورنہ آپ کے آدمی اسی جنگل میں مجھے پھانسی دینے کی خوشخبری سنا چکے ہیں۔ ڈھونڈیا داغ نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، آپ کے ایک بال کے بدلے میں ان سب کو پھانسی دے سکتا ہوں، لیکن آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں ابا جان کے ایک دوست کے پاس آیا ہوں، ان کا گاؤں یہاں سے چند میل دور ہے۔ میرے آدمیوں نے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی تو نہیں کی؟ نہیں، بلکہ میں اس ملاقات کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے سنا تھا کہ آپ شاہ نور تک پہنچ گئے ہیں۔ ڈھونڈیا داغ مسکرایا، میرے دوست، میں تو کسی دن پونا پہنچنے کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اب میں شکست کھا چکا ہوں۔ داؤد پنت گوکھلے میرے 800 آدمیوں کے مقابلے میں 3000 سپاہی لے آیا تھا۔ شاہ نور سے بھاگنے کے بعد میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے یہ علاقہ محفوظ ہے، لیکن مرٹے یہاں بھی میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ کل ہی مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ مرٹے سرداروں کا ایک دستہ یہاں سے چند میل کے فاصلے پر بھیجا گیا ہے۔ مرٹا سوار، آپ کا مطلب ہے کہ مرٹے سوار ادونی کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں؟ ہاں، لیکن نظام یہ سب کیسے برداشت کرے گا؟ نظام کو اب بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ پونا کی افواج جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس مرتبہ سلطان کی جگہ نظام پر اپنی قوت آزمائیں گے۔ مراد علی نے کہا کہ آپ زخمی ہیں؟ میرے زخم اب ٹھیک ہو گئے ہیں، آئیے۔ ڈھونڈیا داغ مراد علی کا بازو پکڑ کر خیمے کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خیمے کے اندر بیٹھے اطمینان سے باتیں کر رہے تھے۔ ڈھونڈیا داغ نے کہا، شاہ نور پر حملہ کرنے کے بعد میں نے سلطان معظم کی خدمت میں ایک ایلچی بھیج کر مرٹوں سے میسور کے مقبوضہ علاقے چھیننے کی پیشکش کی تھی، لیکن انہوں نے یہ جواب دیا کہ تم ہمارے لیے پیچیدگیاں پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، ہم سختی کے ساتھ صلح کی شرائط پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ مراد علی نے جواب دیا، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ڈھونڈیا داغ نے جواب دیا کہ اب مجھے میسور کے سوا کوئی اور جائے پناہ نظر نہیں آتی۔ میرے آقا مجھ سے خفا ہیں، لیکن مجھے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں ان کے پاؤں گر پڑوں تو وہ میری خطائیں بھول جائیں گے۔ اگر آپ سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ کہنا چاہیں تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ میرے بچے کچھ ساتھی اب اس حال میں زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکتے۔ مراد علی نے جواب دیا، میں آپ کی مدد کرنا میرا فرض ہے۔ میں چتل ڈرگ سے چند دنوں کی چھٹی پر آیا ہوں اور اب میں واپس پہنچتے ہی سرنگا پٹم جانے کے لیے مزید چھٹی لینے کی کوشش کروں گا۔ میری حیثیت ایسی نہیں کہ اس سلسلے میں سلطان معظم سے کوئی بات براہ راست کر سکوں، تاہم مجھے امید ہے کہ مجھے وہاں کوئی مددگار مل جائے گا۔ اگر مجھے چتل ڈرگ سے فوراً چٹھی نہ ملی تو آپ کو کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ کے ساتھیوں کی فوری مدد کی آسان سی صورت یہ ہے کہ انہیں چتل ڈرگ کی فوج میں بھرتی کر لیا جائے۔ میری واپسی کے بعد انہیں وہاں بھیج دیں، مجھے یقین ہے کہ ہمارا فوجدار انہیں وہاں لینے سے انکار نہیں کرے گا۔ ڈھونڈیا داغ نے کہا، نہیں، جب تک مجھے سلطان ٹیپو کی طرف سے میسور کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، یہ لوگ میرے ساتھ رہیں گے۔ میرے بہت سے ساتھی ابھی تک دور دور کے جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں اور میں انہیں ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنے 2 آدمیوں کو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا۔ آپ کب تک واپس ہوں گے؟ میں 1 ہفتے تک واپس آ جاؤں گا، اور اگر آپ یہاں ہوئے تو آپ کے ساتھیوں کو ساتھ لے جاؤں گا۔ میں یہیں رہوں گا، اگر کسی وجہ سے مجھے کوئی اور جائے پناہ تلاش کرنا پڑی تو بھی میں 2 آدمیوں کو
یہاں چھوڑ جاؤں گا اور وہ آپ کی واپسی کا انتظار کریں گے۔ مراد علی نے کہا بہت اچھا، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے مجھے نہ مل سکیں تو آپ انہیں چتل ڈرگ بھیج دیجئے گا۔ اب مجھے اجازت دیجئے، اتنی جلدی کم از کم ایک دن تو میرے پاس ٹھہریے نہیں، میں آج شام سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتا ہوں۔ اگر وقت ملا تو واپسی پر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ بہت اچھا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ خیمے سے باہر سرپٹ گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور مراد علی اور ڈونڈیا داغ جلدی سے باہر نکل آئے۔ ایک سوار ڈونڈیا داغ کے قریب پہنچ کر جلدی سے نیچے کود پڑا اور اس نے کہا، مہاراج، وہ سوار جو ہم نے کل دیکھے تھے مرٹھا فوج کے سپاہی بلکہ لٹیرے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ چند دنوں سے اس علاقے میں لوٹ مار کر رہے ہیں۔ میں پچھلے ہفتے اس علاقے کے لوگوں نے انہیں مار کر سرحد کے پار پہنچا دیا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ واپس آ گئے ہیں۔ اس وقت وہ جنگل سے نکل کر افغانوں کی بستیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ میں نے ایک جھاڑی میں چھپ کر ان کی باتیں سنی ہیں، وہ کسی بستی پر حملہ کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ مراد علی نے پریشان ہو کر کہا، ڈونڈیا داغ کی طرف دیکھا اور کہا، میرے دوست، میری منزل مقصود یہی افغانوں کی بستی ہے۔ اب شاید مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑے۔ میں حاضر ہوں جناب۔ ڈونڈیا داغ یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تم دیکھ رہے ہو، اپنے گھوڑے تیار کرو، سلطان ٹیپو کے ایک بہادر سپاہی کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھی اپنے گھوڑوں پر زینے ڈالنے میں مصروف ہو گئے اور اس نے مراد علی سے کہا، مجھے تیاری کے لیے صرف 2 منٹ چاہیے۔ نہیں، آپ زخمی ہیں اور آپ آرام کریں۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے خیمے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مسلح ہو کر خیمے سے باہر نکلا اور ایک گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ مراد علی کے علاوہ کوئی 35 سوار اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ تقریباً 1 گھنٹہ جنگل میں گھوڑے دوڑانے کے بعد انہیں ایک طرف سے گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ ڈونڈیا داغ نے اپنا گھوڑا روک کر ایک ہاتھ بلند کیا اور اس کے ساتھی رک گئے۔ اس نے کہا، اب جنگل ختم ہونے والا ہے، اب اس کے آگے بستی کے قریب گنے کے کھیت شروع ہوتے ہیں۔ ڈونڈیا داغ کے ساتھیوں نے کسی توقف کے بغیر اس کے حکم کی تعمیل کی اور وہ 7 آدمی گھوڑوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جنگل کے آگے کچھ زمین خالی پڑی تھی، اس سے آگے بستی شروع ہوتی تھی۔ ڈونڈیا داغ جلدی سے ایک درخت پر چڑھا۔ اس کے بعد اس نے نیچے اتر کر مراد علی سے مخاطب ہو کر کہا، ڈاکو اس کھیت میں جمع ہو کر فائر کر رہے ہیں۔ باغ کے دائیں طرف ایک چوراہے میں گنجان درختوں کی آڑ میں چھپے ہوئے ڈاکوں کی صحیح تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن مجھے یقین ہے عقب سے ہمارا حملہ انہیں بھاگنے پر مجبور کر دے گا۔ مراد علی نے بے چین ہو کر کہا، ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ داغ نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ بھاگتے ہوئے گنے کے کھیتوں کو عبور کرنے لگے۔ آخری کھیت کے کنارے پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم یہیں رہو، میں بھی آتا ہوں۔ اس کے ساتھی قطار بنا کر کھیت سے چند قدم دور کھڑے ہو گئے اور وہ زمین پر لیٹ کر رینگتا ہوا آگے بڑھا۔ مراد علی نے اس کی تقلید کی اور چند منٹ بعد یہ دونوں کھیت کی منڈیر کی آڑ میں لیٹے ہوئے جائزہ لے رہے تھے۔ باغ کا پچھلا حصہ خالی تھا اور وہاں جگہ جگہ درختوں کے ساتھ ڈاکوؤں کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ڈاکو، جن کی تعداد کوئی 150-200 کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی، باغ کے اگلے حصے میں جمع تھے اور گاؤں کی طرف باغ کی منڈیر ان کے لیے مورچے کا کام دے رہی تھی۔ 10-12 آدمی گھوڑوں کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے۔ مراد علی نے اطمینان سے ڈونڈیا داغ کی طرف دیکھا اور کہا، اب ہمیں جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ باغ اور گاؤں کے درمیان کافی فاصلہ اور ڈاکوؤں کی گولیاں گاؤں والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ڈونڈیا داغ نے کہا، اس وقت ان لوگوں کا مقصد گاؤں والوں کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ ڈاکو یہ چاہتے ہیں کہ گاؤں کے لوگ ڈر کر بھاگ نکلیں اور انہیں کھلے میدان شکار کھیلنے کا موقع مل جائے گا۔ اگر گاؤں والے جواب میں گولیاں نہ چلا رہے ہوتے تو یہ لوگ اس وقت گاؤں میں لوٹ مار کر رہے ہوتے۔ میں چند آدمیوں کے ساتھ گنے کے کھیت کا چکر کاٹ کر باغ کی دائیں طرف سے حملہ کروں گا، آپ باقی ساتھیوں کے ساتھ کھیت میں چھپے رہیں۔
جب ڈاکو افراتفری کی حالت میں اس طرف ہٹیں تو آپ حملہ کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ چند منٹ میں میدان صاف ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈونڈیا داغ گنے کے کھیت میں غائب ہو چکا تھا۔